محرم 1444 ہجری کے محرم کا آغاز ہو گیا، اور محرم کی عظمت کا یہ جملہ میرے نوجوان اپنے ذہنوں پہ ثبت کر لیں کہ محرم اعلان ہے حسینیت کے آفاقی ماحول کو پوری کائنات پہ غالب کرنے کا۔ محرم نام ہے کربلا کے پیغام کو عالم انسانیت میں پھیلانے کا، اور کتنا عظیم ہے وہ عزادار، کتنا عظیم ہے وہ فرش عذاب بچھانے والا، کتنا عظیم ہے مولا کا ذکر سننے والا کہ جو پیغام حسینیت کی ترویج کا سبب بنتا ہے۔ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی ہے، آپ کے اذہان میں بھی مودت آل ابا اور عشق حسین ابن علی کو اجاگر کرنے کے لیے یہ جو عزاخانہ اس وقت ہمارے برادران نے اور ہمارے اس مرحوم بھائی کی یاد میں جو سجا رکھا ہے، یہ تو ایک عزاخانہ ہے۔ کائنات میں لاکھوں اس وقت عزاخانے کھل چکے ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لاکھوں نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں کروڑوں عزاخانے آج کی اس شب سے کھل چکے ہیں۔ آپ سوال کریں کہ وہ کروڑوں عزاخانے کتنے ہیں، کروڑوں عزاخانے کیسے آپ شمار کر کے کہہ رہے ہیں؟ تو اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، میرا یہ نوجوان، میرا یہ بچہ بھی بڑی آسانی سے سمجھ جائے گا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ پوری دنیا میں حسین ابن علی کے عزاخانے کتنے ہیں جہاں پہ ذکر مظلوم کربلا ہوتا ہے، جہاں پہ پیغام کربلا سنایا جاتا ہے، تو میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ پوری دنیا میں کسی مسلک کی تفریق کے بغیر، کسی مذہب کی تقسیم کے بغیر، صرف انسانیت شرط ہے۔ جہاں جہاں بھی کوئی انسان کسی مذہب کا ماننے والا، کسی مسلک کا ماننے والا، کسی قوم سے تعلق رکھنے والا جہاں جہاں بھی ہے انسان، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت مند بھی ہے، تو اس غیرت مند انسان کا دل حسین کا عزاخانہ ہے۔ اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان غیرت مند ہو اور وہ حسین سے محبت نہ کرتا ہو، کیونکہ حسینیت نے اسلام کو صرف نہیں بچایا، انسانیت کا بھرم رکھا فرزند زہرا نے۔ اور میرے نوجوان یہ سوچتے ہوں گے 14 صدیاں گزر گئیں اور یہ غم اسی طرح تر و تازہ ہے، مٹتا کیوں نہیں ہے یہ غم؟ کس چیز نے اس غم کو بقا عطا کر دی؟ تو خالق کائنات نے خود انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے انسان، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو جلوت میں اگر ذکر کرے گا تو میں فرشتوں کی محفل میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرے ذکر کو بقا دوں گا۔ ہم عام گناہگار اگر ذکر خدا کریں تو خدا ہمارا ذکر کرتا ہے، اور وہ حسین کہ جس نے ذکر خدا کو بچایا، جس نے خدا کے دین کو بچایا، جس نے مصطفیٰ کی شریعت کو بچایا، جس نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا، وہ اگر خدا کا ذکر کرے گا اور خدا کے ذکر کو بچائے گا تو کیا خدا اس کے ذکر کو بقا عطا نہیں کر دے گا؟ گویا میں اپنی زبان میں یہ کہوں گا کہ حسین نے اللہ کے ذکر کو بچایا، اللہ کے دین کو بچایا،
تو اللہ نے بھی حسین سے یہ وعدہ کر لیا کہ اے فرزند زہرا، مسجدوں میں جب تک میری تکبیر کی صدائیں گونجیں گی، میری عظمت کی صدائیں جہاں مسجدوں میں گونجیں گی، تو دنیا کے ہر شہر میں، دنیا کے ہر ملک میں، ملک کے ہر گوشہ و کنار میں ہائے حسین اور واہ حسین کی صدائیں گونجیں گی، کیونکہ تو نے میرے دین کو بچایا ہے، میں تجھے بقا عطا کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ بابا زبلن صلوات پڑھ لیں۔ بس ہے عزاداران سید مظلوم، آپ کی بہت عظمت ہے، اور کیونکہ آج یکم محرم ہے، محرم کے چاند کی یہ مجلس ہے، بس ایک بات فوراً اپنے ذہن میں یارہ سے کر لیجئے گا، بالخصوص نوجوان جو بزرگان ہیں میری عمر کے، وہ تو یہ سبق پڑھ چکے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میں صف اعضاء پہ بیٹھا ہوں تو میں حسین ابن علی پہ کوئی احسان کر رہا ہوں۔ حسین کی یہ رضوی برادران یہ نہ سوچیں کہ صف اعضاء بچھائی ہے، ذکر حسین کا اہتمام کیا ہے، بہترین منقبت گزارا کہ مولا کو سلام پیش کریں گے۔ ہمارے اس اہتمام کی وجہ سے ذکر حسین زندہ ہو رہا ہے۔ کبھی بھی یہ ذہن میں نہ سوچنا، یہ ذہن کی پستی ہے۔ خدا کی قسم، حسین کا ذکر کرنے سے ہمیں بقا ملتی ہے، ہمیں زندگی عطا کرتی ہے، کیونکہ حسین کے نام میں یہ تاثیر ہے، یہ معجزہ ہے ذکر حسین کا کہ وہ مردوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو بس آج کی اس شب کو یہی پیغام لے کے جائیے، اور بس مصائب کے چند جملے بہترین مصائب آپ کو سنائیں گے۔ یہ کون سا چاند ہے؟ محرم کا چاند۔ میں کل ایک عالم دین سے سن رہا تھا، بزرگ مراجع عظام یہ کہا کرتے تھے کہ رونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ مراجع عظام کا یہ دستور تھا کہ جب محرم شروع ہوتا ایک کمرے میں بیٹھ جاتے، صرف 3 نام، کربلا، حسین اور زینب۔ عزاداران مظلوم کربلا، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ وہ زینب جو اپنے بھائی کے چہرے کی عاشق تھیں، وہ زینب جو اپنے بھائی سے ایک لمحہ نہیں بچھڑ سکتی تھیں، جب اس چاند کو زینب نے سفر میں دیکھا ہوگا تو قلب زینب پہ کیا بیتی ہوگی؟ پورا منظر آ گیا ہوگا نظر میں۔ ہائے ہم پہنچیں گے 2 محرم کو کربلا میں، 7 محرم کو پانی بند ہو جائے گا، 9 محرم کو لشکر ایدا آ جائے گا، ہمیں گھیرے میں لے لے گا، 1 رات کی مہلت مانگے گا زہرا کا چاند، اور پھر آئے گا یوم عاشور، اور ہوں گی قربانیاں، صحابہ کی قربانیاں، اور پھر آل محمد کی قربانیاں، یوسف کربلا کی قربانی، اور اس نوخیز کی قربانی کہ جس نے دنیا کو موت کا ذائقہ بتایا، وہ شہید بھی ہوگا کہ جس کی عمر کربلا میں 6 ماہی تھی، 6 مہینے تھی۔ زینب کے سامنے یہ بھی نقشہ آ گیا ہوگا، اور وہ نقشہ بھی آ گیا ہوگا جب طلائے زینبی پہ کھڑے ہو کے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہوگی، اور یہ راکب دوش رسول ہے، اور یہ میرے بابا اور میرے نانا کے نازوں کا پالا حسین ہے، اور یہ وہ حسین ہے اور جسے ماں نے چکیاں
پیس پیس کے پالا تھا، اور زینب کے قلب پہ کیا بیتی ہوگی۔ ہم بھی سزا خانہ رضویہ میں بی بی کو پرسہ دیتے ہیں، اے میری بی بی، اے شریکت الحسین، آج 1444 ہجری کے اس محرم کی پہلی رات میں یہ رضوی برادران جو تیری اولاد ہے اپنے جد کی سب بچا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مرتے دم تک حسین کی پیاس نہیں بھولے گی، زینب کی بے رضائی نہیں بھولے گی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔